وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک لذیذ اور شیریں، دوسرا تلخ اور شور، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڈمڈ ہونے سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیوگرافیکل فینومینا بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے معاملہ رکھا ہے۔ اللہ ایک طرف رکھتا ہے ایسی چیز میٹھی اور ایک طرف رکھتی ہے کھاری چیز، اللہ نے دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا ہے۔ تو معاشرے میں ہر طرح کے لوگ آئیں گے، جب تم تبلیغ کرو گے کچھ تمہاری بات کو سنیں گے، کچھ تمہاری بات کو اگنور کر دیں گے، تم پریشان مت ہونا۔ جیسے نیچرل فینومینا کنٹینیو کرتا ہے، ایسے ہی آپ اور میں اس عمل کو جوڑے رکھیں اپنی زندگی کے ساتھ، عمل میں اس تبلیغ کو اٹیچ رکھیں، گھبرائیں نہیں لوگوں کے آنے جانے سے۔ یہ معاملہ تو میرے اور آپ کے ساتھ چلتا رہے گا۔ مجھے اور آپ کو مجاہد بننا ہے، اور مجاہد سب سے پہلے اپنے نفس سے بنتا ہے۔ المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد وہ ہے جس نے سب سے پہلے اپنے نفس سے جہاد کیا۔ وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا، پھر اس سے نسب اور سسرال کے دو الگ الگ سلسلے چلا دیے۔ اس سے پہلے شاید جب میں نے فرسٹ ٹائم یہ آیات پڑھی تھی کہ نسب اور سسرال کی بات آ رہی ہے، تو مجھے فرسٹ ٹائم پتا چلا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سسرال کو بھی ڈسکس کر لیا ہے، ورنہ سسرال کا ذکر شاید ہی ہم کبھی جو ہیں قرآن کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ سوچیں اس اینگل کو بھی نگلیکٹ نہیں کیا، میری اور آپ کی اس اینگل کے اندر بھی تربیت کر دی، یہاں بھی نہیں چھوڑا۔ یہاں بھی اللہ نے کہا بچوں جی کیا کرو گے، وہی کرو گے جو میں بتاؤں گا، کس طرح عمل کرو گے، کیسے ساس کو نبھاؤ گے، کیسے بہو کو نبھاؤ گے، کیسے داماد کو نبھاؤ گے، وہی کرو گے جو میں بتاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ اللہ نے نسب اور سسرال کے دو الگ الگ سلسلے چلائے، تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے۔ پہلے اللہ نے ذکر کیا میٹھے اور کھارے پانی کا، اس سے پہلے اللہ نے تبلیغ کا ذکر کیا تھا، پھر کیا میٹھے اور کھارے پانی کا، اور اب کر دیا نسب اور سسرال کا۔ تو مطلب کیا ہے، سسرال میں مٹھاس اور نمکین یہ دونوں سچویشنز ہو سکتی ہیں، کبھی میٹھی باتیں ہوں گی، کبھی کھاری باتیں ہوں گی۔ تمہارا کام کیا ہے، چپ کر کے اپنا کام کیے جاؤ، وہی کرو جس کا حکم تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول دے دیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بچپن سے انڈوکٹرینیشن یہ ہوئی ہے کہ ساس گلی کا گند نہیں، نند گلی کا گند اور ساس گلے کی پھانس۔ ہم نے تو بچپن سے یہ سنا، اس لیے کہ ہمارے خاندانوں میں تو یہی گانے چلتے تھے۔ وہ مہندی کے اوپر جو کمپٹیشنز ہوتے تھے، ان کمپٹیشنز کے اندر یہی گانے ہوتے تھے، لڑکی والے لڑکے والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، لڑکے والے لڑکی والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور مذاق میں ہی بچوں کے ذہن بن رہے ہیں۔ اور وہ لڑکی جو خود دلہن بن کر بیٹھی ہے، وہ سمجھ رہی ہے کہ بس اب جس جگہ میں جا رہی ہوں وہاں پر تو مجھے آستینے چڑھا کر ہی بات چیت کرنی ہوگی تو یہ معاملہ چلے گا۔ مذاق کی بات نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو جو حقیقت بتائی گئی ہے، اولو القربہ سسرال کے اندر آتے ہیں، سسرالی رشتہ دار اولو القربہ کے اندر ہیں، اور ان کے ساتھ مجھے اور آپ کو کیسا معاملہ رکھنے کی قرآن تلقین کرتا ہے، یہ میرے اور آپ کے سامنے باتیں ہیں۔ تو خاص طور پر جتنی بھی بچیاں ہیں، کیونکہ یہاں پہ کوئی مرد نہیں بیٹھا تو ہم داماد کے اینگل سے کیا بات کریں، داماد کے اینگل سے بات کریں گے تو جتنی شادی شدہ خواتین ہیں سب جا کے اپنے شوہروں کو لیکچر دینا شروع کر دیں گی، دیکھیں داماد ہونے کی حیثیت سے آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ میری امی کے ساتھ آپ ایسے پیش آئیں۔ کبھی میری امی آپ سے کہہ دیں جاؤ جا کے ذرا دکان سے دودھ لے آؤ، تو تم آپ جا کر دودھ لے آئیں۔ ہمیں یہ باتیں کرنے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں کوئی مرد نہیں بیٹھا، یہاں بچیاں بیٹھی ہیں اور وہ خواتین بیٹھی ہیں جو شادی شدہ ہیں، تو ہم ساسوں کے اینگل سے بات کر سکتے ہیں، اور وہ یہاں بیٹھی ہیں جن کی بہویں ہیں، تو عورت کے اینگل سے بات کرنا زیادہ مناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمارا سسرال کا معاملہ رکھا ہے، اس میں سب سے پہلے جب بہو لے کر آئے کوئی عورت، ساس بنے جب، تو ساس کو بھی بہت زیادہ ڈگنیفائڈ پوزیشن پر رہنے کی ضرورت ہے۔ ساس کا فرض بنتا ہے کہ ساس جس لڑکی کو لے کر آ رہی ہے، سب سے پہلے اس کو اپنی بہو سمجھے، بیٹی نہ سمجھے۔ دیکھیں بیٹی کو تو مائیں ایسے بھی ڈانٹ دیتی ہیں، اور بیٹیاں تھوڑی دیر میں پھر نارمل ہو جاتی ہیں۔ جیسے آپ بیٹی کو ڈانٹ سکتے ویسے آپ اپنی بہو کو نہیں ڈانٹ سکتے۔ تو یہ مت کہیں کہ میری بیٹی ہے، بالکل امی کہہ سکتی ہے آپ کی بہو آپ کو، لیکن اس کو بالکل بیٹی کی طرح ٹریٹ نہ کریں، اس لیے کہ جیسے آپ اپنی بیٹی کو ڈانٹ سکتے ہیں ایسے اپنی بہو کو نہیں ڈانٹ سکتے، مناسب نہیں ہے، اسلام نے یہ نہیں سکھایا مجھے اور آپ کو۔ اسی طرح بہو جس طرح اپنی امی سے بات کر سکتی ہے اس طرح اپنی ساس سے بات نہیں کر سکتی۔ اگر اس طرح اپنی ساس سے بات کرے گی بڑے مسئلے پیدا ہو جائیں گے۔ امی تو بھول جاتی ہیں، بیٹیاں بڑا بڑا کچھ ماؤں کو کہہ دیتی ہیں، مائیں بھول جاتی ہیں، ساسیں نہیں بھولتی۔
اللہ ایسی اعلیٰ ظرف ساسیں سبھی کو دے، لیکن ہمیں اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ ساس کے ساتھ اس طرح بات نہیں کی جاتی جیسے کہ ماں سے بات کی جاتی ہے. پھر ساس کی ذمہ داری ہے، جتنی بھی بیٹوں کی مائیں بیٹھی ہیں، ساس کی ذمہ داری ہے کہ ایک تو ساس، آج کل پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سی بہو ہے اور کون سی ساس ہے. کبھی کبھی آپ پوچھ کے شرمندہ ہی ہو جاتے ہیں، اوہو میں سمجھی آپ ان کی بہو ہے، پتہ چلا نہیں وہ ان کی بہو تھی. تو آج کل تو پتہ ہی نہیں چلتا. 60 سال کی خواتین بھی بڑے آرام سے آپ کو 30-35 کی لگ رہی ہوتی ہیں، آدھی عمر کی لگ رہی ہوتی ہیں. یہ حقیقت ہے. اور بڑے مزے سے میرے ہسبینڈ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی عمر تو ایک جگہ آگے اٹک ہی جاتی ہے. مرد بوڑھا ہوتا جاتا ہے، ہوتا جاتا ہے، ہوتا جاتا ہے، اور عورت کی عمر تو ایک جگہ آگے اٹک ہی جاتی ہے. تو اللہ کی بڑی رحمت ہے یہ بھی. مثال کے طور پر ہم سب ماؤں کو جو بیٹوں کی ہوتی ہیں ان کو شوق ہوتا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بہو لے کر آئیں، 18 سال کی، 19 سال کی، 20 سال کی. جہاں کہو کہ بھئی 25-26 سال کی لڑکی ہے، نہیں چھوٹی دکھائیں نا، چھوٹی بتائیں، کوئی چھوٹی بچی ہو. جب آپ کو چھوٹی بچی لانے کا شوق ہے، مثال کے طور پہ 18 سال کی، 19 سال کی آپ اپنے بیٹے کے لیے دلہن لے کر آ رہی ہیں، پھر آپ توقع کیا کرتی ہیں کہ وہ آئے تو 18-19 سال کی، لیکن عقل اور میچورٹی کے حساب سے 40 سال والے اعمال کرے، اتنی سمجھداری کا مظاہرہ کرے کہ آپ کی بھی ماں بن جائے، ایسے معاملات کو فہم کرے، ایسے معاملات کو سالو کرے کہ آپ بھی واہ واہ کر اٹھیں. ایسا ممکن نہیں ہے. جب آپ 18 سال کی بچی لا رہی ہیں تو ظاہری بات ہے اس سے گوف اپس بھی ہوں گے، اس سے بلنڈرز بھی ہوں گے، وہ غلطی بھی کرے گی. آپ اسی غلطی پر اس کو سمجھا دیں، تو اس سے یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ اس طرح سے رہے گی. پھر دوسرا، بیٹیوں کے اینگل سے مائیں اپنی بیٹیوں کو یہ ضرور سمجھائیں کہ بیٹیاں دلوں کو فتح کرنا سیکھیں. بیٹیاں آج بات مانیں گی تو کل ان کی باتوں کو خود بخود مانا جائے گا. ہم اپنی بیٹیوں کو کیا سکھاتے ہیں آج کل؟ ایک زمانہ ہوتا تھا، وہ ایک ایکسٹریم تھی. ایک ایکسٹریم کیا تھی کہ جب بیٹی کو رخصت کرتے تھے تو کہتے تھے بیٹا بس اب تمہارا وہاں سے جنازہ ہی نکلے. ہے کیوں بھائی جنازہ کیوں نکلے؟ اس کے علاوہ کہ ہم 25,000 دفعہ نہیں نکل سکتے وہاں سے. ایک ایکسٹریم وہ تھی کہ بس اب تم اس گھر میں چلی گئی ہو، اب بس تمہارا وہاں سے جنازہ نکلے، اب تمہیں مار دیں، جلا دیں، کاٹ دیں، تم وہاں سے نہ نکلنا. ایک وہ ایکسٹریم تھی. ایک ایکسٹریم میں آج ہم آ گئے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ساس کی بات برداشت نہیں کرنا، ڈانٹیں گی نا مجھے فون کر دینا، میں ڈرائیور بھیج دوں گی. یہ دوسری ایکسٹریم ہے. ان دو ایکسٹریمز کے درمیان میں نہیں ہم رہ سکتے. ہمیں تو امت وسط بنایا گیا ہے، پھر ہم درمیان میں آنا پسند کیوں نہیں کرتے؟ ہم ایک ایکسٹریم سے نکل کر دوسری ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں. پینڈولم کے سوئنگ کی طرح ہمارا معاملہ ہے. ادھر سے جائیں گے ادھر چلے جائیں گے، ادھر سے جائیں گے ادھر چلے جائیں گے. سینٹر میں آپ اور میں ٹک نہیں سکتے. تو ضرورت کس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو سافٹ سکلز سکھائیں، دلوں کو جیتنا سکھائیں. اور دلوں کو جیتنے کا مقصد کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے ابھی آپ کی شادی ہوئی ہے، 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتے ہوئے ہیں، اور آپ اپنی ساس کے ساتھ بیٹھی ہیں. آپ کو پتا ہے آپ کی ساس کی چائے کا ٹائم ہو رہا ہے، تو بہو کا کیا فرض بنتا ہے؟ میں چائے بنا کر لاتی ہوں. کوئی فرض تو نہیں ہے کہ جب تک 1 سال 2 سال 3 سال گزر نہیں جائیں گے میں کچن کی شکل نہیں دیکھوں گی. چائے بنانے میں کیا ہے؟ مائیں کہتی ہیں کچن میں مت جانا، پھر تمہارے اوپر ساری کچن کی ذمہ داری آ جائے گی. تو جب مائیں ایسی ہوں گی تو بتائیں پھر بیٹیاں کیسی ہوں گی؟ ہم گھروں کے اندر اپنی بیٹیوں سے کام چاہے نہ کرائیں، لیکن ان کو تیار ضرور کریں ذہنی طور پر. اور یہی چیزیں ہوتی ہیں جس سے انسان ایک دوسرے کا دل جیت لیتا ہے. ایک چائے کی پیالی بنانے میں کیا مشکل کام ہے؟ آج کل چائے کی پیالی بنانا کیا مشکل کام ہے؟ ٹی بیگ ڈالا، پانی آپ نے آلریڈی بوائل رکھا ہوا ہے، اس کو آپ نے ڈالا اور آپ کی چائے بن گئی. آسان سی چائے. کون سی آج کل کی ساسیں جو ہیں وہ دودھ پتی پیتی ہیں؟ سبھی ہیلتھ کانشیس ہیں، کسی کو پکی ہوئی چائے نہیں چاہیے اتنی گاڑی گاڑی، سب جو ہیں ہلکی ہلکی لائٹ چائے پینے کے عادی ہیں. تو دلوں کو جیتنا سکھائیں، اس سے بھی آسانی ہوگی. پھر ہم اگر شادی شدہ ہیں تو ایک بات ہم سیکھ لیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ سسرال میں ہماری عزت ہو، سسرال میں اللہ تعالیٰ کی احکامات کے مطابق میں زندگی گزاروں، تو اپنے شوہر کے ساتھ کبھی بھی اس کی بہنوں کی یا اس کی ماں کی برائی نہ کریں. آپ دیکھیں آپ کے شوہر کے دل میں اللہ تعالیٰ کتنی آپ کی عزت ڈال دیں گے. وہ خود دیکھیں گے کہ آپ ان کی ماں بہنوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں. اللہ نے یہ سسرال کے رشتے بنائے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے اسلام میں پڑوسی کا حق اتنا زیادہ رکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لگا کہ اب وراثت کے اندر بھی پڑوسی کو حقدار کر دیا جائے گا. تو اس پڑوسی کا حق جہاں ہے تو جو آپ کے برابر کے کمرے میں آپ کی ساس رہتی ہے یا آپ کی نند رہتی ہے، اس کا کوئی حق آپ کے اوپر نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے بڑے حقوق رکھے ہیں. ہم ہر چیز کو 2+2 کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو زندگیاں سخت ہو جاتی ہیں. زندگیوں کے اندر سافٹنس آئے گی جب آپ اور میں اپنے مورل کانٹریکٹس کا خیال رکھیں گے، سوشل کانٹریکٹس کا خیال رکھیں گے.
اس سے زندگی میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں. اور شیئر کرنا سیکھیں. آپ بہو بن کے جا رہی ہیں, آپ بہو ہیں, آپ کی ایک چھوٹی نند بھی ہے, وہ آپ کے ساتھ رہتی ہے, آپ اپنے کپڑے اس سے شیئر کر لیں. کوئی مذائقہ ہے؟ یا بہو کہے کہ نہیں میں کیوں دوں اپنے کپڑے اس کو, تو یہ شادی شدہ لڑکی کے کپڑے ہیں, یہ تو انمیرڈ ہے, اس کو تھوڑی اچھے لگیں گے یہ کپڑے. نہیں, دے دیں, شیئر کر لیں. یہ بھی مناسب نہیں ہے آپ نے ڈیلیوری منگائی, پیزا آیا, اور پیزا لے کے جلدی سے اپنے کمرے میں, اور جو بچا وہ کمرے کی فریج کے اندر. وہ زمانے اچھے تھے کہ جب کمروں کے اندر فریجز نہیں ہوتے تھے, اس لیے کہ نہ فریج ہوگی نہ بچا ہوا کھانا اندر جائے گا, تو ظاہری بات ہے سبھی کے سامنے فریج میں آئے گا تو پھر سب کے ساتھ شیئر ہوتا تھا. اب کیا ہوتا ہے, جب پیزا آتا ہے تو یہاں سے وہاں تک خوشبو پھیلتی ہے. کیا ساس کی ناک کے اوپر کلپ لگا دیا آپ نے کہ اسے خوشبو نہیں آئے گی, یا نند کی ناک پہ کلپ لگا دیا کہ اسے خوشبو نہیں آئے گی, اور کمرے میں لے گئے اور جلدی سے کھا لیا اور باقی فریج میں ڈال دیا اور منہ صاف کر کے آ کے بیٹھ گئے, میں نے تو صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا. ایسے سسرال نہیں نبھائے جاتے. آپ کو اور مجھے جو سسرال نبھانا ہے اس میں مجھے اور آپ کو شیئرنگ کرنی ہے, اس میں مجھے اور آپ کو سیکریفائس کرنا ہے, اس میں مجھے اور آپ کو ڈگنیٹی کے ساتھ رہنا ہے, محبت کے ساتھ رہنا ہے. اس سے محبت بڑھتی ہے, اور یہ سچی بات ہے اور یہ حقیقت ہے کہ تھوڑا سا اپنی ساسوں کو آپ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا ہوتا ہے. ہم میں سے جتنی بھی یہاں خواتین بیٹھی ہیں اور جو ان میرڈ بچیاں بیٹھی ہیں وہ اپنے فیوچر کے پوائنٹ آف ویو سے سوچ لیں, ساسوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیں, اس لیے کہ ان کی عمر بڑھ رہی ہوتی ہے نا, چاہے دیکھنے میں وہ کتنی بھی ینگ لگ رہی ہوں, بہرحال ان کی میموری ویسی نہیں رہتی. جیسا دور بیٹیاں دیکھتی ہیں ماں کا, جیسا دور آپ کی نندوں نے دیکھا ہوگا اپنی ماں کا, وہ جوانی کا دور تھا, طاقت کا زور دیکھا انہوں نے, پورے سینسز کو دیکھا, پورے شعور کو دیکھا. بائی دا ٹائم جب تک بہو آتی ہے, اگر ساس بزرگ ہو گئی ہیں تو ظاہری بات ہے ان کو پھر ان کی تلخ باتیں برداشت کرنی ہوں گی. تو اپنی بیٹیوں کو پہلے سے بتا دیں, بیٹا برداشت کرنا سیکھو, آج برداشت کریں گی تو کل ان کو برداشت کیا جائے گا. اور سب وہ مائیں لڑکوں کی جن کے گھرانے افورڈ کر سکتے ہیں, اگر وہ چاہتی ہیں کہ سسرال میں ان کی بھی عزت قائم رہے, ان کی بہو کی بھی عزت قائم رہے, اور آپس میں گھروں میں ایک دوسرے کو سپیس دینے کا معاملہ رہے, اگر اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے تو بیٹوں کو الگ کر دیجئے. اس کو بہرحال پرائیویسی کی ضرورت ہے. کیا ساس کو پرائیویسی کی ضرورت نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ آپ خود ابھی 60 ایئرس کی ہیں, بہو بھی آ گئی آپ کے ساتھ گھر میں, اب آپ کے بھی تو شوہر ہیں, آپ کا دل نہیں کرتا اپنے شوہر کو ادائیں دکھائیں, ہر وقت ساس بن کے بیٹھی رہیں گی بس سیریس ہو کے؟ ہو سکتا ہے آپ کا بھی دل کر رہا ہو کہ میں اپنے شوہر کو اپنی ادائیں دکھاؤں. اب اچھا تو نہیں لگے نا بہو کے سامنے آپ بھی ادائیں دکھا رہی ہیں, وہ اپنے میاں کو دکھا رہی ہے, آپ اپنے میاں کو دکھا رہی ہیں. تو اگر اللہ نے گنجائش رکھی ہے تو الگ الگ ہو جائیں, آپ اپنے شوہر کو ادائیں دکھائیں, وہ اپنے شوہر کو ادائیں دکھائے گی. آپ کے شوہر ہیں, کیا اچھا لگتا ہے ہر وقت چشمہ لگا کے بیٹھی نے ساس بن کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے؟ کبھی کبھی آپ کے شوہر کا بھی دل چاہ رہا ہے کہ آپ ان کو محبت سے دیکھیں. اب بچہ بھی بیٹھا ہے اور بچے کی بیوی بھی بیٹھی ہے, تو وہ اچھا تو نہیں لگتا نا کہ ساس سسر لگے ہوئے دونوں آپس میں طوطا مینا کی طرح. تو اگر اللہ نے وسعت دی ہے ان کو پرائیویسی کے ساتھ الگ کر دیں. اور اب تو بہت آسانیاں ہو گئی ہیں, اوپر کا پورشن بہو کو دے دیا, نیچے کے پورشن میں خود آ گئے, ایک ہی باؤنڈری کے اندر 2 پورشنز بنا لیے, ایک ہی باؤنڈری کے اندر 3 پورشنز بنا لیے. سسرال کی عزت, سسرال کا احترام بہو کو بھی کرنا ہے, ساس کو بھی کرنا ہے, اسی طرح سے گھر چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم بہترین طریقے سے ہمارے خالق نے جو ہمیں قوانین دیے ہیں ان کو عمل میں لا سکیں, اور تلخ اور میٹھے حالات کو یاد رکھیں, سسرال کے ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے. تلخ اور میٹھے حالات آئیں, ان کو سنبھالنا سیکھیں, اس میں اپنی اصلاح کا رویہ نکالیں کیا ہے, اور دیکھیں کہ آپ نے اس میں اپنا کون سا رسپانسبل بیہیویئر شو کرنا ہے. تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے, اس خدا کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوج رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان, اور اوپر سے مزید یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے. اے نبی, تم کو تو ہم نے بس ایک بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. ان سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا, میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے. یہ ہے حقیقی مبلغ, بے لوس بے غرض. بس مقصد کیا ہے کہ میں لوگوں تک بات پہنچا دوں اور لوگ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. بے لوس خدمت کرنا. اے نبی, اس خدا پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں, اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو. اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے, وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے, پھر آپ ہی عرش پر جلوہ فرما ہوا رحمان, اس کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو. ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں, ایٹیٹیوڈ دیکھیں, یہ رحمان کیا ہوتا ہے, ومر رحمان, یہ رحمان کیا ہوتا ہے.
کیا بس جسے تو کہہ دے اسی کو ہم سجدہ کرتے پھریں؟ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے۔ بڑا متبرک ہے جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند روشن کیا، وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جان نشین بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے، نا شکر گزار یا شکر گزار ہونا چاہے۔ و عباد الرحمن، کل آپ سے بات کی تھی، جس طرح سورۃ المومنون کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک کرائیٹیریا بتایا ہے، اسی طرح ایمان کا اظہار کرنے والی شخصیت کیسی ہوتی ہے، ٹاپ ایمان کے اوپر کیسے لوگ ہوتے ہیں، وہ کرائیٹیریا، وہ سلیبس اسکالرز کے مطابق ان آیات کے اندر چھپا ہوا ہے، ایمبیڈڈ ہے، جن کو ٹائٹل دیا گیا ہے عباد الرحمن۔ رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین میں نرم چال چلتے ہیں، یعنی وہ کیسے ہوتے ہیں؟ ایگریسو نہیں ہوتے۔ پیچھے سسرال والوں کا ذکر کیا تھا، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا عباد اللہ کے بندے نہیں، عباد الرحمن، رحمت کے ساتھ انوالو کیا ان کو اپنی۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ نرم چال چلتے ہیں، اگریسو نہیں ہوتے، پیسو رویہ ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ آرام سے رہنے والا، اگریسو نہیں ہے، آپریسو نہیں ہے، پیسو رہتے ہیں، اپنی ذات کو نمایاں کرنے کا ان کو شوق نہیں ہوتا۔ آپ اگر ایسی بات اپنے ذہن میں سسرال کے اینگل سے لے کر آئیں تو آج کل تو لڑکیوں کی اپنی ماؤں سے نہیں بنتی، تو بس سوچیں ذرا ساسوں سے کیسے بنے گی۔ اگر ماؤں نے ان کی تربیت نہ کی تو وہ کبھی بھی اپنے سسرال میں بہترین طریقے سے اچھی بہو اپنے آپ کو نہیں بنا کر رکھ سکتی۔ تو نرم چال چلنے والے ہوتے ہیں رحمان کے بندے، سلامتی کی بات کرتے ہیں، اور جاہل ان کے منہ آئے تو کہہ دیتے ہیں تم کو سلام۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، عربی زبان میں جاہل کس کو کہتے ہیں؟ جو ایگریسو ہو، جو ایموشنل ہو، جو اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، جس کو غصہ بہت جلدی آ جائے۔ مثال کے طور پر آپ کی ساس کو آپ پر بہت غصہ آ رہا ہے، آپ کہیں سلام، یہ مطلب ہے اس کا؟ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے خاموشی کا اظہار کریں، اس وقت بیک ٹو بیک آنسر نہ کریں، ترکی بترکی جواب نہ دیں، صبر کا مظاہرہ کریں۔ جب ایموشنل لوگ تم سے بات کریں، صبر کا مظاہرہ۔ جب غصے والے جذباتی لوگ تم سے بات کریں، جس کی بات کا جواب دینے کا مقصد صرف اور صرف کیا ہوگا؟ جھگڑے کو طول دینا، تو خاموشی کا اظہار کرو۔ سلام کا مطلب ہے سلامتی بھیجو، خاموش ہو جاؤ۔ جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں، اتنی اعلیٰ شخصیت کب بنتی ہے؟ جب اعلیٰ رب کی بندگی کی جاتی ہے۔ سلامتی کی بات کرنے والا یاد رکھیں ریاکشنری نہیں ہوتا۔ اعلیٰ ہستی کی عبادت کی وجہ سے اس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، اس لیے کہ کثرت سے دعائیں کرتا ہے، اپنی اسٹرینتھ کے لیے اللہ سے اطاعت کی اور اللہ سے محبت کی دعائیں مانگتا ہے۔ وہ دعائیں کرتے ہیں اے ہمارے رب، جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی مستقر اور مقام ہے۔ حسن بصری نے کہا کہ ایک دور تھا کہ لوگ نیکی کر کے اتنا ڈرتے تھے جتنا آج مسلمان گناہ کر کے کبھی بھی ڈرتے نہیں ہیں، اتنا ڈرا کرتے تھے۔ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ ایک تو اللہ نے کہا کہ وہ کیسے بندے ہوتے ہیں؟ نرم چال چلنے والے۔ پھر کیسے بندے ہوتے ہیں؟ بحثوں میں نہ انوالو ہونے والے۔ اتنا نیک بندہ ہے، اس کے بعد بھی اپنی نیکی کا غرہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حضور رات میں قیام میں راتیں گزارتا ہے، پھر دعائیں کرتا ہے اللہ سے کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ پھر یہ بتایا کہ ریسپانسبل سپینڈنگ کرتے ہیں، بے جا خرچ کرنے والے نہیں ہوتے، اسراف کرنے والے نہیں ہوتے، تبذیر کرنے والے نہیں ہوتے، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے۔ بتا دیا گیا کہ اس کبیرہ گناہ سے محفوظ رہتے ہیں۔ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، قیامت کے روز اس کو عذاب دیا جائے گا اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا، الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو۔ تو بتا دیا اگر توبہ کی، اور توبہ یاد رکھیں توبہ ہاتھ پاؤں جسم کا عمل ہے، کر کے دکھایا جاتا ہے کہ اللہ میں نے توبہ کر لی، رک جایا جاتا ہے اس گناہ سے تاکہ پتہ چل جائے کہ اب میں اس چیز کے قریب بھی نہیں جاؤں گی۔ انسان کبیرہ گناہ کرتا ہے تو انسان کا ایمان اس کے سر پر معلق ہو جاتا ہے جب تک کہ انسان توبہ نہیں کر لیتا۔ ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب کبیرہ گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان چڑیا کی شکل میں اس کے سر پر منڈلانے لگتا ہے، اور جب تک اس کے دل میں واپس نہیں آتا جب تک کہ وہ توبہ نہیں کر لیتا۔
تو یہاں بتا دیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس طرح کے کبیرہ گناہوں کے اندر انوالو نہیں ہوتے. اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو، ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور وہ بڑا غفور اور رحیم ہے. امیجن تو کریں، اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، ایک شخص بہت ڈر رہا ہوگا قیامت کے دن کہ اس کا نامہ اعمال اللہ کے سامنے کھولا جائے گا. اس کو خوف آ رہا ہوگا اس لیے کہ اس کو پتا ہوگا کہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے فرشتوں سے کہ اس کے تمام صغیرہ گناہوں کو بتایا جائے. فرشتے اس کے تمام صغیرہ گناہ بتائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہے گا اس کے ہر گناہ کے بدلے اس کو ایک اجر دے دو. جب وہ بندہ یہ سنے گا کہ اس کو اس کے صغیرہ گناہوں کے بدلے میں ایک اجر مل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے وہ کہے گا، اللہ میرے اور گناہ بھی ہیں، میں نے وہ غلطی بھی کی تھی. کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ تاکہ اللہ ان کو بھی حسنات میں بدل دے. تو اللہ کو کسی ایک آپ کی توبہ پر اتنا پیار آ جائے، اللہ کو آپ کی کسی ایک قربانی پر اتنی محبت کا اظہار ہو جائے کہ اللہ ایسا بھی اپنے بندے کے ساتھ کر سکتا ہے. اللہ غفور اور رحیم ہے. اللہ اپنے اس بندے کی لغزشوں کو معاف فرماتا ہے جو اس کی راہ میں عمل کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا پاؤں سلپ ہو جاتا ہے. جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے، یعنی ٹرن اوور اے نیو لیف. اس نے اپنی غلطی کے بعد توبہ کی اور دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کر لیا. اور رحمان کے وہ بندے جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، یعنی وہ جھوٹی باتوں کو گواہ نہیں کرتے. یہاں آیا والذین لا یشہدون الزور، یشہدون گواہ نہیں بنتے، دیکھتے نہیں ہیں، جھوٹا لٹریچر پڑھتے نہیں ہیں، جھوٹے فلمیں اور ڈرامے دیکھتے نہیں ہیں، جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے. اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہنے بن کر نہیں رہ جاتے. جو دعائیں مانگا کرتے ہیں، کیا دعائیں مانگتے ہیں؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اولادوں کو ہم اپنے پیچھے صدقہ جاریہ بنا کے جائیں. اور دیکھیں قرآن میں اولاد کا لفظ بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر وہ اولادنا نہیں آیا، وہ ذریاتنا آیا. ذریت کہتے ہیں عربی زبان میں آپ کا اور میرا لینیج، پروجنی، جو شجرہ چلتا ہے. یعنی انسان ایسی دعا اللہ سے مانگے کہ جس میں اس کی نسلیں کور ہو جائیں. اللہ نہ صرف میرے آج کے بچے، میری آج کی اولاد میرے لیے صدقہ جاریہ بنے، میری آنے والی نسلیں صدقہ جاریہ بنے. آج آپ کی دعائیں، جو آپ دعائیں اپنی اولاد کے لیے مانگیں گی کہ اللہ میری اولاد کو کلمے کے تقاضے پورے کرنے والا بنا دے، اللہ میری اولاد کو شریعت کا پابند بنا دے، اللہ میری اولاد کو قرآن کا حامل بنا دے، حامل قرآن بنا دے. اللہ ہو سکتا ہے آپ کی اس دعا کو آگے نسل در نسل، نسل در نسل آگے سے آگے ٹرانسفر کرتا جائے. امیجن کریں پھر قیامت کے دن آپ کے ساتھ ایک آپ کے صدقہ جاریہ کی فوج کھڑی ہوگی انشاءاللہ. تو پھر اللہ میرے اور آپ کے لیے اپنی رحمت سے شاید جنت میں جانا آسان بنا دے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. اگر آپ کو متقیوں کا امام بننا ہے تو آپ کو تقوی میں سب سے آگے جانا ہوگا. جو کسی کمپنی کا، آرگنائزیشن کا سی ای او ہوتا ہے، ہیڈ ہوتا ہے، جو کسی جگہ کا ایم ڈی ہوتا ہے، جو کسی اسکول کی پرنسپل ہوتی ہے، جو کسی ٹیم کا کیپٹن ہوتا ہے، وہ باقی لوگوں سے سب سے زیادہ کوالیفائڈ ہوتا ہے، ایکسپیرینسڈ ہوتا ہے. اگر متقیوں کا امام بننا چاہ رہے ہیں تو اپنے تقوی کو سب سے آگے لے جانا ہوگا. یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلندی کی شکل میں پائیں گے. آداب اور تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور مقام. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہاں پہ ہمیں یہ کہا ہے نا کہ اپنی اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ، اپنی ضروریت کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کی بات کرو. آنکھوں کی ٹھنڈک، جتنے جتن ماں اپنے بچے کو کھانا کھلانے کے لیے کرتی ہے. آپ کا بچہ ہے 5 سال کا، 6 سال کا، 3 سال کا، دودھ نہیں پیتا، مائیں کیا کرتی ہیں؟ کبھی اس کو مینگو شیک بنا دیں گی، کبھی اس میں اسٹرابری فلیور ڈال دیں گی، کبھی اس میں چاکلیٹ فلیور ڈال دیں گی، کبھی اس میں روح افزا ڈال دیں گی. کتنے جتن کرتی ہیں. اپنی اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کے لیے بھی اتنے ہی جتن کرنے کی ضرورت ہے. آپ بات بتائیں، آپ کی نہیں سنتے کسی اور کی بات سنوائیں، کسی اور کی بات بھی نہیں سنتے آپ کوئی لیکچر سنوائیں، وہ بھی نہیں سنتے آپ کچھ اور کریں، پھر کچھ اور کریں. ان کو قرآن کے ساتھ جوڑنے کے لیے آپ جتن تو کریں.
جیسے ان کو کھانا کھلانے کے لیے جتن کرتے ہیں، مائیں پریشان رہتی ہیں اگر بچہ ایک وقت کا کھانا نہیں کھاتا، نظر لگ گئی میرے بچے کو، اس نے کھانا ہی نہیں کھایا 2 وقت سے، کتنا پریشان ہوتے ہیں۔ اور اس بات پر پریشان نہیں ہوتے، نظر لگ گئی میرے بچے کو، اس نے اتنے مہینوں سے قرآن نہیں کھول کر پڑھا، اس بات پر تو ہمیں کبھی نظر لگتی ہوئے محسوس نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں لو یہ بھی کوئی نظر لگنے کی بات ہے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ تو اتنی ہی فکر مجھے اور آپ کو اپنی اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کی ہوگی، تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت الفردوس میں اپنی اولاد کے ساتھ اکٹھا فرمائے گا۔ اللہ ہم کو ان صفات کا حامل بنائے۔ اللہ بس ہم اس رمضان ان عادتوں کو ان صفات کو اپنے اندر اپنا لیں۔ اے نبی، لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے، اگر تم اس کو نہ پکارو، اب کہ تم نے جھٹلا دیا، ان قریب وہ سزا پاؤ گے جس سے جان چھڑانا محال ہو جائے گا۔ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، لزامہ کہتے ہیں ایسی چیز جو آپ کو چپک جائے، ایسا عذاب جو چپک جائے گا انسان کو، انسان سے الگ نہیں ہوگا۔ تو ہدایت کا نقطہ آغاز دعا ہے، اور اس کے قبول ہونے پر عمل کا آغاز ہو جاتا ہے۔ انسان کی دعا کی قبولیت کی ایک نشانی انسان کو عمل کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔